سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو کچھ بھی جنسی تعلقات ہوتے ہیں، انٹرکورس، جماع کے تعلقات، مباشرت کے تعلقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور صحیح بخاری کے اندر قبر کا جو عذاب ہو رہا تھا، ایک تنور میں ننگے انسانوں کو، مرد اور خواتین کو جلایا جا رہا تھا، اور آگ شرمگاہ سے نکل کر منہ میں سے نکلتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا الزنات، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، ناجائز تعلقات رکھا کرتے تھے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر اسلامی حکومت ہے وہاں پر اور وہ لوگ حاکم کے زد میں آ چکے ہیں تو ایسے وقت پر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 1 اور 2 کے حوالے کے مطابق غیر شادی شدہ پر کوڑے لگتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں ان پر رجم، سنگساری کا قانون چلتا ہے۔ اور جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ایسے وقت پر ان کو توبہ کر کے اپنی زندگی کو، آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا پڑے گا۔ اب رہا بچہ جو پیدا ہو چکا ہے، تو عام طور پہ نعوذ باللہ ہمارے پاس ایک رواج موجود ہے، یا رسم، یا ایک شہرت ہے ایک چیز کو، من گھڑت احادیث کی روشنی میں اس بچے کو جو کہ پیدا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، تو لوگ اس بچے کو ستاتے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اور اسی طریقے سے اس بچے کو بھی جہنمی خطرتے ہیں کیونکہ وہ غلط طریقے سے پیدا ہوا، اس بچے کا کیا قصور ہے۔ ایسے سارے احادیث من گھڑت ہے جس کے اندر اس بچے کو جہنمی قرار دیا گیا۔ لہذا اب بچے کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری میں اس کو پالیں، اور بچے کو باپ کا نسب نہیں دیا جائے گا، باپ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ یہ پنشمنٹ ہے، کتنا بڑا پنشمنٹ ہے کہ باپ یا لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت اپنے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر آنے والی نسل کو تباہ ہیں، یا آنے والی نسل کو پریشان کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ بچے پر ہمیشہ ایک ٹیکا، کلنک کا ٹیکا لگا ہوا ہوتا ہے، ایک دھبا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ باپ کی طرف نسبت بھی نہیں دے سکتا، کہیں پر جائے گا تو باپ کو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات فرمائے